السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، دعا ایک مومن کا ایسا ہتھیار ہے جو کہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ یعنی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی اور چیز بدل نہیں سکتی۔ دعا جب بھی ہم کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں ہمیں ضرور ملتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داود کی روایت ہے 1488 نمبر پر، جس میں سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم، بے شک تمہارا رب جو کہ بہت بابرکت ہے اور بہت بلند ہے، بہت حیا کرنے والا ہے اور بہت کریم اور حیی، یہ دونوں الفاظ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اور کسی شخص میں یہ دونوں صفات اگر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے جو مانگا جائے وہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ دو صفات اللہ رب العالمین کی ذکر کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بہت حیا کرنے والا، بہت کریم ہے، یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، کب؟ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان دعا کرے اور اس دعا میں کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، اس دعا میں رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے، تو اس کی دعا کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کے ساتھ ضرور مکمل کیا جاتا ہے، یعنی اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ان تعجل لہ دعوتہ، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، جو مانگا اللہ رب العالمین اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا ہمارے لیے ضائع نہیں ہوتی، اگر ہمیں وہ چیز نہ ملے تو آخرت میں ہمارے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے اس پریشانی، اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب دعا ضائع نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ٹل جاتی ہے، اذن نکثر، ہم تو پھر بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین جب دعا کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے تو ہم تو زیادہ دعائیں کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکثر، تم جتنا مرضی مانگ لو، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی جس میں یقین نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیشہ یقین تھا، اور جب تک یقین نہیں ہے تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی ہے اور اس یقین کے ساتھ کرنی ہے، اور نا امید نہیں ہونا کہ یہ دعا قبول ہوگی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ جب نا امیدی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نا امیدی کو پسند نہیں کرتے اور پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔